ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا نہ ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا نہ ختم ہوگا۔ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والثناء والکبریاء والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء صلاة و سلاما علیہم کثیرا کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب کے لیے اللہ کا پیغام ہے، چند کے لیے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے بے شمار کام ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اس کی بخشش حاصل کرنے کا، اس کے انعامات حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع اللہ نے رکھے ہیں، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں خالق کائنات خود بھی شریک ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی عنصر و ثانی نہیں۔ کائنات کا خالق و مالک و رازق حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ویسے لوگوں نے ہم پہ الزامات لگا رکھے ہوئے ہیں، یہ مزارات پہ جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں، یہ مزارات پہ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، سراسر الزام ہے۔ کوئی بندہ مزارات پہ جا کے نہ سجدہ کرتا ہے، نہ ہمارے مسلک میں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ سجدہ کرنا صرف اللہ کو لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، کوئی عنصر اور کوئی ثانی نہیں۔ اس نے نماز کا حکم دیا تو فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ کا دیا تو کہا زکوٰۃ ادا کرو، حج کا کہا تو جاؤ جا کے حج کرو۔ لیکن قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، جب حضور کی ذات پہ درود بھیجنے کی باری آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا جاؤ جا کے درود پڑھو، اللہ نے کہا لوگوں میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کے درود بھیجا کرو۔ درود ایک ایسی بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ صرف ایک، اس پہ اگر گھنٹوں نہیں بلکہ ساری زندگی بندہ صرف درود کو لے کے باتیں کرتا رہے، یہ مکتی نہیں ہے۔ ہم نے تو درود کو اپنی نزا کا مرکز بنا دیا ہے، اپنے جھگڑوں کا مرکز درود پاک کو ہم نے بنا دیا۔ کسی نے کہا نہیں جی کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، تو دوسرا کہتا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھنا۔ کوئی اگر قبلہ رو منہ کر کے پڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ادھر کر کے نہیں پڑھنا، ادھر کر کے پڑھو۔ بندہ خدا میرے رسول کی بارگاہ میں جیسے ہو سکے سلام کا نذرانہ تو بھیج، گنبد خضرا کا مکی وہاں سے جواب عطا فرمائے گا۔ ایسے نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ نے کہا درود بھیجو، اور میرے مصطفیٰ نے کہا کہ جو امتی جہاں سے ہو کے میری بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ یہ کسی گائیڈنس والے کا کلام نہیں ہے، کسی 14ویں صدی کے محقق کا کلام نہیں ہے، کسی سیر نگار کا نہیں ہے، یہ اس کملی والے آقا کا فرمان ہے جس کے لیے میرے رب نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا، جس کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا ما من احد یسلم علیہ، کائنات کا کوئی فرد ہو، کیسا ہو، کسی
کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی زبان میں بات کرتا ہو, جب وہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے, رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام, اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو کائنات کے کسی گوشے میں ہو کے سلام بھیجتا ہے. میرا نبی اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے, اس کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہے. درود پاک کو لے کے ہم جھگڑے میں پڑے, 14 صدیاں گزر گئی. یہاں پہ بیٹھ کے آپ امریکہ کے صدر کو سن سکتے ہیں, یہاں پہ بیٹھ کے آپ واشنگٹن میں بیٹھا بندہ بات کر رہا ہو, اس کو چھوڑے ہمارا رشتہ دار چلا جائے, جیب سے یہ انگریز کی بنی ڈبی نکالو, اس پہ فتویٰ آج تک آیا نہیں آیا. میرے رسول کا فرمان ہے, قرآن عظیم کا فرمان ہے, قرآن عظیم میں رب کا فرمان ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. مطلب کیا بنا, زندگی جیسی بھی گزارنے چاہے سیرت مصطفیٰ پہ چلے گا, در مصطفیٰ پہ جائے گا, در مصطفیٰ پہ جائے گا تو قرب خدا بندی میں چلا جائے گا. نکالے کوئی دلیل اس کی, نکالے اسوۃ حسنہ, زندگی کے ہر لمحے کو گزارنے کے لیے رب نے قرآن میں بتا دیا کہ میرے رسول کی زندگی تمہاری زندگی کے ہر گوشہ حیات کے لیے نمونہ ہے. اب کہاں سے نکالیں گے؟ چپ اس لیے کہ میری جیب میں بھی دو ہیں, ان کی جیب میں بھی دو ہیں, ان کی جیب میں بھی دو ہیں, جھوٹ بچیں گے کیسے؟ سب سے پہلے تو اپنا نکال کے پھینکنا پڑے گا. اس لیے اس پہ چپ, اپنا گھر بناؤ. کچے گھر گزارا ہو جانا, یعنی ادھر بیٹھے ہو اچھی ہونی سی, لوگوں کو بلایا جاتا تھا, یہ بالن کڑیاں جلانے وہ کھینچ کے لائے جاتے تھے, گزارا ہوتا تھا یا نہیں؟ کیا ضرورت پڑی ان کو گرا کے لنٹر کا مکان بناؤ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بات میری بہت مختصر ہوگی لیکن سوچیں اس بات کو. آج ہر بندہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا, جس کو نماز کے فرائض نہیں آتے, 5 وقت مسجد میں نہیں جاتا, وہ بھی اٹھ کے کہتا ہے یہ میلاد نئی چیز آ گئی ہے. بندہ خدا, تو نے قرآن کو پڑھا ہو, تو نے فرمان مصطفیٰ کو پڑھا ہو, تو نے میرے رسول کی سیرت کو پڑھا ہو, تجھے پتا چلے کائنات بعد میں بنی تھی, اللہ میرے رسول کا ذاکر پہلے سے موجود تھا. خدا ہے ذاکر, میرے نبی کا یہ ذکر ان کا نہ ختم ہوگا, ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے, سجی رہے. یہ کوئی نئی بات نہیں آگے کہ میلاد یہ لوگوں نے شروع کر دیا جی, جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی فتویٰ ڈال دیتا ہے, یہ نئی بات آ گئی. میرے رسول تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں, چٹائیاں, یہ قالینیں کہاں سے آ گئیں, یہ سوت, یہ دھاگے کی جائنمازیں کہاں سے آ گئیں؟ اس پہ فتویٰ نہیں آتا, اس لیے کہ میں نے ذرا آرامدار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جانا. میرے رسول آرام فرماتے, حضور نے پاسا پلٹا, آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشانات نظر آ رہے. صحابہ کرام نے عرض کی, حضور اگر اجازت ہو, قربان ہونے والے, اپنی سانسوں کو بھی میرے رسول پہ قربان کرنے والے. روایات میں آتا ہے جب حضور بات کرتے تھے نا تو صحابہ ایسے لگتا تھا جیسے ان کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے, بالکل ساکت ہو کے سنا کرتے تھے. سانسوں کو میرے رسول پہ قربان کرنے والے. ان کے دل پہ ملال آیا, عرض کرنے لگے, حضور آپ کے پاس بادشاہ آتے ہیں, آپ کے پاس قاصد آتے ہیں بادشاہوں کے, اجازت ہو تو نرم سا بستر نہ بنا دیں. بن تو سکتا تھا نا, لیکن میرے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بھیجا, اللہ نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہوا ہے. میرے رسول نے تو بستر نہ لگایا, میرے رسول نے تو ریشمی گدا نہ لگایا, اور آج جو فتویٰ دیتا ہے اس کا گھر جا کے چیک کرو, دیوار لنٹر والی گزارا ہو سکتا تھا, اس کے اوپر پلسٹر کرنے کی کیا ضرورت, خرچہ نہیں, فضول نہیں, اللہ کے کسی بندے کو دے دیتے, کسی مسجد میں لگا دیتے, کسی مدرسے میں لگا دیتے, میلاد کی باری ہے کسی غریب کو دے دیتے. بندہ خدا تو اپنے گھر میں لگا رہا ہے, یہ تو نام مصطفیٰ پہ لگ رہا ہے, جس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات ہمیں عطا فرما رکھی ہے. نبی کی ذات میں لگنے کی باری ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ چنڈیاں فضول, یہ جلسے فلوک, یہ پتہ نہیں سپیکر فضول. بندہ خدا گھر بناتے ہوئے تو نے دیکھا, پہلے تو کچے مکان کو گرا کے تو نے پکا مکان بنایا, خالی دیوار پہ کام نہ ہو سکا, تو نے پلسٹر کروایا, وہاں پہ تیری بس نہ ہوئی, تو نے اوپر سے رنگ کروا دیا, وہاں پہ بس نہ ہوئی, تو نے چھت لگوا دی, تجھے وہاں پہ بس
نہ ہوئی، تو نے نیا بیڈ منگوا دیا، اس کے اوپر تو نے گدا منگوا کے رکھا، مہنگی ترین چادر رکھی تاکہ کوئی آئے گا تو کہے گا بڑا مالدار ہے، بڑا حسین مکان بنایا ہے۔ بندہ خدا اگر یہی فتویٰ تیرا میلاد پہ لگتا ہے تو کرنا سینہ گوری کا، کرنا اپنے بڑے دل کا مظاہرہ، گھر میں جا اپنی قالین نکال، اپنی دیواریں گرا، اپنی چھت گرا، اپنے فرش کو اکھاڑ کے بتا دے یہ سارا بدعت ہے۔ میرا رسول تو خالی چٹائی پہ سویا کرتا تھا، میرے رسول کے پاس تو بستر نہیں ہوا کرتا تھا، میرے رسول نے کبھی پکی چھت نہیں بنائی تھی، وہاں پہ فتویٰ لگا نہیں۔ ذکر رسول کی باری آئی، دلیل کہاں سے ہے؟ وہ امتی 14 صدیاں بعد نجپال کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا، سب بولے، سب کی آمد، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، آمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ۔ میلاد کے پروگرام میں آگے بھی ہماری زبانیں نہیں کھلتی۔ میلاد کا پروگرام مسجد میں سال بعد ہوتا ہے حضرت کے ساتھ ساری جگہ پہ، ایک مہینے میں روزانہ ایک مہینے کا ایک دن فکس کر کے آپ پورے محلے میں میچ رکھ لیا کریں۔ لمحہ فکریہ ہمارے لیے، میں آپ خود اس میں شامل ہوں۔ کرکٹ کا میچ ہو، والی بال کا ہو یا فٹ بال کا ہو، ہفتے میں رکھو تب بھی عوام آئے گی، مہینے میں رکھو تب بھی عوام آئے گی، سال میں رکھو گے تو جگہ ہی نہیں ملے گی۔ اور میلاد کی محفل سال بعد ہم نے رکھی، یہ مسجد اگر ہم نہ بن سکے تو ہمارا اپنے نبی سے تعلق کتنا باقی۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ چلے جانا، یہاں رہنا نہیں کسی نے، زندگی عارضی ہے لیکن کامیاب وہی ہوگا۔ میرے رسول کا فرمان ہے جب یہاں سے بندہ انتقال کر کے قبر کے حوالے ہوتا ہے تو رب کی طرف سے سوالات 3 کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پہلے کون تھا یہ نہیں پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ مان جائے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ اس سوال میں اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہہ دیتا دینی الاسلام، لیکن رسول کی باری آئی، اس نے رب نے یہ سوال نہ کیا یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، بلکہ فرمایا میرا رب یوں سوال کروائے گا ما کنت تقول، او بندے دنیا میں رہا ہے، دنیا میں جب میلاد کی محفل ہوتی تھی تو وہاں پہ جا کے میرے رسول کا ذکر کیا کرتا تھا یا لوگوں سے دلیلیں مانگا کرتا تھا۔ میرے رسول کے ذکر کی محفل کی میلاد کی دلیل پتو ما کنت تقول، تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ جو آج اعتراض کرتا ہے وہ وہاں پہ نہ بول سکے گا، لیکن جو آج میلاد کی محفل میں آیا بیٹھا ہے وہ وہاں پہ بھی بولے گا۔ اللہ میں جب بولتا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا بولتا تھا، یا ایھا المزمل بولتا تھا، یا ایھا المدثر بولتا تھا، یا نبی سلام علیکہ بولتا تھا۔ ربا میں تو جاتا تھا جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، بات جس کی بھی ہو تذکرہ میرے رسول کا ہو جانا چاہیے۔ درود پاک کے زندہ باد۔ ہم حضور کے امتی ہیں، کسی اور کے نہیں۔ کلمہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور اس نبی کے، آپ کے اور میرے والدین کا تذکرہ شروع ہو جائے جن کے والدین گزر چکے۔ بچپنے میں ہمیں نہیں پتا ہمارے والدین نے کیا کیا، بندہ بڑا ہو جاتا ہے، لوگ اس کو کس سے سناتے، تیرے ابو ایسے تھے، تیری امی ایسی تھی، تیرے دادا بڑے کمال والے۔ کبھی کسی نے دلیل مانگی، بات اپنے دادے کی ہے تو بات جب نبیوں کے سردار کی ہو پھر بھی بندہ مومن ہو کے من احب شیئا اکثر ذکرہ، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ بندے کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں اس کا ذکر کثرت سے کیا کرتا۔ تو درود پاک، بات طویل میری درود پہ ہی ختم ہو جائے گی۔ درود پاک کا ایک فائدہ، بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ اس کو رد کرنا چاہے تو کرے۔ درود پاک آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کیسے؟
اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے من صلی علیہ، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے ایک دفعہ اس نے بھیجنا ہے، ایک دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ اللہ نے اپنے رسول کی بخشش کا ذریعہ یہ بنایا کہ میری اپنے رسول کی امت کی بخشش کا ذریعہ یہ بنایا، محبوبہ تیری امت کو عظیم تحفہ عطا کرتا ہوں، وہ تیرے ساتھ تعلق بنانے کے لیے سلام بھیجیں گے، میں 10 مرتبہ ان پہ رحمت نازل فرما دوں گا، 10 گناہ ان کے مٹا کے 10 درجے ان کو بلندی عطا فرما دوں گا۔ جہاں سے پڑھتے رہیں گے، جیسا پڑھتے رہیں گے، جو دل سے پڑھتا رہے گا، محبوبہ تجھے بھی اجازت ہے تو واپس اس کا سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ویسے نہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ دوسرے مقام پہ میرے رسول نے فرمایا امتی جہاں سے جیسا جس جگہ سے سلام بھیجتے، شرط یہ وہ محبت سے بھیجے، میں اس کے سلام کا جواب عطا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے سلام درود پاک۔ پھر یہ بھی جھگڑا حضور سنتے نہیں ہیں، اتنا دور ہو گنبد خضرا میں، بعض یہ کہتے ہیں وہاں پہ چلے جاؤ، سنتے ہیں، ادھر سے نہیں سنتے۔ عجیب نظریہ ہے، سنانا اللہ کا کام ہے۔ آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کسی کی قوت اسماعت، کوئی سننا تھوڑا، جس کو ہم اپنے الفاظ میں ڈورا بولتے ہیں، ہوتے ہیں لوگ، ان کو آواز نہیں آتی، آپ ان کے کان میں جا کے بات کریں نا پھر بھی بہت مشکل سے سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی قوت سماعت اتنی تیز ہوتی ہے، آپ دوسرے کے کان میں بات کریں اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کان تو ایک جیسے نا، پردے ایک جیسے، اندر کی سماعت کا فرق ہے، اور یہ سماعت دی کس نے ہے؟ خالق کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ اور عام جیسے بندوں میں اللہ نے اگر اتنا فرق رکھا ہوا ہے کہ کسی کے کان میں بات کرو اسے سمجھ نہیں آتی، اور کسی کو اللہ نے اتنی عطا فرمائی دوسرے کے کان میں بات کرو اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ 14 صدیاں بعد کے ہم جیسے گناہگاروں کو اگر اللہ نے اتنی سماعت عطا فرما رکھی ہے تو کیا سمجھتے ہو اللہ نے نبیوں کے سلطان کو کتنی سماعت عطا فرمائی؟ نبیوں کا سلطان اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما۔ حدیث مبارکہ ہے جس کو عام طور پہ بطور دلیل بھی پیش کیا جاتا ہے، حضور کے روضہ انور پہ ایک فرشتہ ہے، حدیث ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ حضور فرماتے ہیں امت میں کوئی بندہ کائنات کے جس حصے سے وہ سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کے سلام کو سنتا ہے۔ کون سا فرشتہ؟ حضور کے دربار پہ، حضور کے گنبد خضرا، وہاں پہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ دربان ہے، حضور کے در کا چوکیدار ہے، حضور کا دربان ہے، دربان چوکیدار کو کہتے ہیں۔ اس کو اللہ نے اتنی سماعت، میرے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے اس کو ساری کائنات کی سماعتیں عطا فرما رکھی۔ مفہوم حدیث ہے، کائنات کا کوئی بندہ جہاں سے ہو کے درود بھیجتا ہے نا، صرف یہ نہیں کہتا درود آ گیا، میرے رسول فرماتے ہیں وہ اس بندے کا نام لیتا ہے، اس کا نام لے کے ساتھ اس کے والد کا نام لیتا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور فلاں بن فلان ہے، فلاں جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو کمال کی بات ہے، لیکن سماعت اللہ نے دی کس کو؟ کس کو؟ فرشتے کو۔ کس کو؟ فرشتے کو۔ ڈیوٹی اس کی کہاں پہ ہے؟ حضور کے دروازے پہ، حضور کا چوکیدار، حضور کا دربان، اور جس کی ڈیوٹی دروازے پہ لگی ہو اس کو اللہ نے اتنی سماعت عطا فرما رکھی ہے، تو جس کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ اس جھگڑے میں پڑے، حضور سنیں گے نہیں، اتنے دور سے پڑھو تو نہیں سنیں گے، وہاں پہ چلے جاؤ تو سنیں گے۔ بندہ خدا یہ سنانا رب کا کام ہے۔ اگر انگریز کا بنا بنایا موبائل ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے کائنات کے ہر کونے میں بغیر وائرلیس کے، بغیر تار کے، وائرلیس بغیر تار کے، اگر یہ ہماری آواز کو کسی انگریز کے بنائے اس ڈبی کے ذریعے سے آواز اتنے دور جا سکتی ہے تو رب تو قادر مطلق ہے، وہ بغیر ذریعے اور وسیلے کے آپ کے اور میرے درود کو بارگاہ مصطفی میں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ان چمیلوں سے نکل جائے۔ 14 صدیاں گزر گئی، لوگ ابھی تک دلائل تلاش کر رہے ہیں، الحمدللہ لوٹنے میں دلیل، میلاد کی دلیل دو۔ بندہ خدا میلاد اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہ تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ گھٹاتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کی بلندیوں کا مالک خود رب ذوالجلال۔
اس لیے سب لوگ عقیدت و محبت سے ایک دفعہ درود پڑھے، میری بات ختم، ورنہ کام لمبا ہو جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ رب الجلال کی حمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد جتنے بھی معززین تشریف فرمائیں، حضرت علامہ